بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اعجاز بابو خان کا السلام علیکم۔ سندھ پبلک سروس کمیشن میں لیکچرر اردو کے انٹرویو کی تیاری کرنے والے امیدواروں کے لیے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان اردو کے نثری ادب میں اہم ادیبوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سر سید احمد خان کو عناصر خمسہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ عناصر خمسہ سے مراد وہ 5 اہم ترین ادیب ہیں جنہوں نے جدید اردو نثر کو نئے امکانات اور نئے رجحانات سے آشنا کیا۔ سر سید احمد خان کے علاوہ عناصر خمسہ میں مولانا شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اور محمد حسین آزاد کے نام شامل ہیں، لیکن ان تمام ادیبوں میں سر سید احمد خان اپنی گوناگو خصوصیات کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان نہ صرف علمی و ادبی اعتبار سے کافی مقبول ہیں بلکہ ان کی سیاسی و تعلیمی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آج ہم سر سید احمد خان کی علمی و ادبی خدمات کو خاص طور پر اور تعلیمی و سیاسی خدمات کے حوالے سے مختصراً جائزہ لیں گے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میر متقی تھا۔ ابتدائی تعلیم سر سید کی دہلی میں ہی ہوئی۔ 1838 میں والد کے وفات کے بعد سر سید نے انگریز سرکار کی نوکری کا ارادہ کیا۔ 1839 میں سر سید نے آگرہ میں کمشنری کے دفتر سے منشی کے طور پر اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے منصفی کا امتحان پاس کیا اور 1841 میں مین پوری میں ان کی بطور منصف تقرری ہوئی۔ بطور منصف اگلے سال فتح پور سیکری ان کا تبادلہ ہو گیا۔ 1846 میں ان کا تبادلہ دہلی ہو گیا۔ دہلی میں ہی سر سید نے اپنی پہلی اہم تصنیف آثار و صنادید کے نام سے تحریر کی۔ ان کا تبادلہ بجنور ہوا تو حکومت کی فرمائش پر تاریخ بجنور کے نام سے کتاب تصنیف کی جو 1857 کے ہنگاموں کی نظر ہو گئی۔ 1857 کے بعد انہوں نے تاریخ سرکشی بجنور کے نام سے بھی کتاب تصنیف کی جس میں 1857 کی جنگ آزادی کا احوال قلم بند کیا۔ 1859 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر غور کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا کہ مسلمان بحیثیت قوم اس لیے زوال کا شکار ہے کہ تعلیمی سطح پر بہت پیچھے ہے۔ اس لیے سر سید نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو تعلیمی سطح پر آگے لانا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سر سید احمد خان نے عملی قدم اٹھاتے ہوئے مراد آباد میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ 1862 میں سر سید کا تبادلہ غازی پور ہوا تو غازی پور میں بھی ایک اسکول قائم کیا اور ایک سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے تحت سر سید احمد خان نے جدید علوم کے حوالے سے انگریزی کتابوں کے اردو تراجم کرائے۔ 1864 میں ان کا تبادلہ علی گڑھ ہو گیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا سارا سامان اور عملہ لے کر وہ علی گڑھ آ گئے اور انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کا مرکز علی گڑھ ہی کو بنا لیا۔ 1869 میں سر سید احمد خان اپنے بیٹے سید محمود کے ہمراہ برطانیہ گئے جہاں پر انہوں نے برطانیہ کے جدید تعلیمی اداروں کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ وہاں کن خطوط پر تعلیم دی جاتی ہے۔ سر سید احمد خان نے وہیں فیصلہ کیا کہ جدید خطوط پر ایک ایسا تعلیمی ادارہ مسلمانوں کے لیے بھی قائم کیا جائے گا۔ اسی زمانے میں ایک انگریز مصنف ولیم بیور نے دا لائف آف محمد کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں بعض من گھڑت قصوں کو شامل کر لیا۔ سر سید نے اس کتاب کا جواب بھی لکھا۔ سر سید نے انگریز مصنفین کی کتابوں سے حوالے دے کر ولیم بیور کی من گھڑت باتوں کو رد کیا۔ یہ تصنیف ابتدا میں انگریزی اور بعد میں اردو میں بھی شائع ہوئی۔ سر سید احمد خان 1870 کے آخر میں ہندوستان واپس آئے اور یہاں آ کر انہوں نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے جاری کیا۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1875 میں ایک اسکول قائم کیا اور 1877 میں علی گڑھ کالج قائم ہوا۔ علی گڑھ کالج کا پورا نام MAO کالج تھا، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج۔ 1877 میں قائم ہونے والا یہ کالج سر سید کی وفات کے بعد 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا۔ سر سید احمد خان کو ان کی تعلیمی خدمات کے اعتراف میں 1888 میں سر کا خطاب ملا۔ 1889 میں ایڈنبرا یونیورسٹی نے بھی سر سید کو اعزازی ڈگری سے نوازا۔ 1895 میں علی گڑھ کالج میں غبن کا واقعہ پیش آیا جس نے سر سید کو بہت متاثر کیا۔ سر مسلسل طبیعت کی خرابی کے باعث 27 مارچ 1898 کو سر سید احمد خان کا انتقال ہو گیا۔
سر سید کی اہم ترین جو کتابیں جن کا تذکرہ عام طور پر کیا جا سکتا ہے ان میں آثار و سنادید اسباب بغاوت ہند اور خطبات الاحمدیہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آثار و سنادید سر سید کی پہلی اہم تصنیف ہے جو انہوں نے 1848 میں تحریر کی۔ اس تصنیف میں انہوں نے دہلی کی پرانی عمارتوں کا احوال لکھا ہے، نہ صرف پرانی عمارتوں کا احوال بلکہ ان کے تاریخی جو مآخذ ہیں اس کی تفصیلات بھی فراہم کی ہے۔ سر سید نے تحقیق سے ان عمارتوں کی تاریخ بھی اس میں بیان کی، ساتھ ہی ان تاریخی عمارتوں کے نقشے بھی اس تصنیف میں شامل کیے۔ اس اعتبار سے یہ انوکھی اور منفرد تصنیف ہے جو بہت مقبول ہوئی۔ آثار السنادید کا دوسرا ایڈیشن 1854 میں شائع ہوا۔ 1854 میں شائع ہونے والے ایڈیشن میں سر سید نے بعض جگہوں پر تبدیلیاں بھی کی۔ سر سید کی دوسری اہم تصنیف اسباب بغاوت ہند کے نام سے 1859 میں شائع ہوئی۔ اس تصنیف میں سر سید احمد خان نے ان وجوہات کا جائزہ لیا ہے جس کے سبب ہندوستان میں جنگ آزادی ہوئی۔ سر سید احمد خان نے یہ تصنیف برطانوی پارلیمنٹ کے ممبروں اور حکومت ہند کو بھجوائی۔ اس تصنیف میں سر سید احمد خان نے جائزہ لے کر یہ نتیجہ نکالا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو حکومت برطانیہ کسی بھی معاملے میں شریک کار نہیں کرتی۔ اس حوالے سے مسلمانوں اور ہندوؤں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ سر سید احمد خان نے اس تشویش سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کی اور بتایا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں بھی اسی طرح کی صورتحال پیش آ جائے۔ اس تصنیف کا فائدہ یہ ہوا کہ حکومت برطانیہ نے سر سید احمد خان کی سفارشات پر غور کیا اور کافی حد تک سختیوں کو کم کرتے ہوئے بہت سارے معاملات میں ہندوستانیوں کو بھی اپنی معاملات میں شریک کر لیا۔ 1870 میں سر سید احمد خان برطانیہ میں تھے تو انہوں نے الخطبات الاحمدیہ کے نام سے ولیم میور کی کتاب دا لائف آف محمد کا جواب لکھا۔ یہ تصنیف بھی مقبولیت کے اعتبار سے خاص اہمیت کی حامل ہے۔ دیگر تصانیف کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ جامع جم میں انہوں نے امیر تیمور سے بہادر شاہ ظفر تک 43 بادشاہوں کا احوال لکھا۔ یہ تصنیف فارسی زبان میں ہے۔ انتخاب الاقوین کے نام سے سر سید نے دیوانی قوانین کا خلاصہ تحریر کیا جو انہوں نے اپنی منصفی کے امتحان کے لیے تیار کیا تھا۔ تاریخ ضلع بجنور میں بجنور کی تاریخ لکھی، لیکن یہ تصنیف 1857 کے ہنگاموں کی نظر ہو گئی۔ تاریخ سرکشی بجنور میں 1857 کے ہنگاموں کی تفصیلات فراہم کی ہیں۔ تحقیق لفظ نصارہ میں انہوں نے لفظ نصارہ کے حوالے سے عیسائیوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں تھیں اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ 1859 میں کانپور میں ایک مسلمان کو لفظ نصارہ کہنے پر پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی، جس کے بعد سر سید نے اس تحقیق کے ذریعے ثابت کیا کہ لفظ نصارہ عیسائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جو کئی متعدد عیسائیوں نے بھی استعمال کیا ہے۔ رسالہ احکام تام اہل کتاب میں سر سید نے دلیلوں سے ثابت کیا کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا اور ان کی دعوتیں کرنا عین شرع اسلامی ہے۔ سفرنامہ مسافران لندن میں سر سید احمد خان کے سفر لندن کی روداد ہے جو سائنٹیفک سوسائٹی کے انسٹیٹیوٹ گزٹ سے شائع ہوتی رہی۔ سیرت فریدیہ میں انہوں نے اپنے نانا خواجہ فرید کی سیرت اور ان کے حالات زندگی قلم بند کیے ہیں۔ تبیین الکلام میں سر سید احمد خان نے انجیل اور توریت کی تفسیر لکھی ہے اور اسے قرآن و حدیث سے اس کی تطبیق بھی کی ہے۔ آئین اکبری اور تاریخ فیروز شاہی سر سید احمد خان کی تدوین کردہ کتب ہیں۔ تاریخ فیروز شاہی ضیاء الدین برنی اور آئین اکبری ابو الفضل کی تصانیف ہیں جنہیں سر سید نے تدوین کر کے شائع کیا۔ تفسیر القرآن سر سید کی نامکمل تصنیف ہے جو انہوں نے آخری زمانے میں لکھی۔ سر سید احمد خان کی اگر سیاسی خدمات کے حوالے سے جائزہ لیں تو سر سید احمد خان پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو بحیثیت قوم زوال کو خاص طور پر محسوس کیا اور مسلمانوں کو زوال سے نکالنے کے لیے عملی جد و جہد کی۔ سر سید احمد خان نے اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے نہ صرف تعلیمی ادارے قائم کیے بلکہ مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ بھی دیا۔ سر سید چاہتے تھے کہ مسلمان جب تک اس قابل نہ ہو جائیں کہ وہ انگریزوں سے
اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکیں انہیں سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ سر سید نے نہ صرف مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھا بلکہ اس زمانے میں انگریزوں سے بھی اچھے تعلقات قائم کیے اور انگریزوں کے ذہنوں میں جو مسلمانوں کے حوالے سے غلط فہمیاں تھیں اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ سر سید نے 1885 میں کانگریس قائم ہونے کے بعد کانگریس میں شامل ہونے سے بھی مسلمانوں کو روکا۔ 1867 میں جب بنارس میں ہندی اردو تنازع ہوا تو اس زمانے میں سر سید احمد خان کو پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہندو اور مسلمان اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس حوالے سے انہوں نے بنارس کے کمشنر مسٹر شیکسپیئر سے اس حوالے سے گفتگو کی جو بعد میں ریکارڈ کا حصہ بنی، اور اسی بنیادوں پر سر سید کو دو قومی نظریے کا بانی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اگر سر سید کی تعلیمی خدمات کا جائزہ لیں تو سر سید نے اپنی پوری زندگی مسلمانوں کی اصلاح اور تعلیم کے لیے وقف کر دی۔ 1859 میں انہوں نے مراد آباد میں مدرسہ قائم کیا۔ 1862 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ پھر علی گڑھ سے انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا، 1870 میں تہذیب الاخلاق کا اجرا، اور پھر 1875 میں علی گڑھ میں اسکول اور 1877 میں علی گڑھ کالج کا قیام ان کی ایسی تعلیمی خدمات ہیں جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ سر سید نے خاص طور پر مسلمانوں کو تعلیم کے شعبے میں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے۔ سر سید چاہتے تھے کہ بحیثیت قوم مسلمان جدید تعلیم حاصل کرے اور انگریزوں کے شانہ بشانہ اپنی خدمات اور اپنی کارکردگی پیش کر سکے۔ اس اعتبار سے بھی سر سید احمد خان انفرادیت رکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان کو ان کی تعلیمی خدمات پر ہی 1888 میں سر کا خطاب دیا گیا۔ ایڈنبرا یونیورسٹی نے بھی انہیں اعزازی ڈگری تعلیمی خدمات پر ہی دی۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات بھی بہت ساری ہیں، لیکن ہم آج مختصراً ان کا جائزہ لے لیا گیا ہے۔ ہم آج ان کی علمی اور ادبی خدمات کے حوالے سے ذرا تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی ادبی خدمات یا نثری خصوصیات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سر سید احمد خان کو جدید اردو نثر کا بانی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے اردو میں تحریر کا ایسا نمونہ پیش کیا جو ہر قسم کے اس علمی مضامین کو ادا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا تھا۔ اس اعتبار سے سر سید احمد خان کو اولیت حاصل ہے کہ انہوں نے اردو میں ہر طرح کے مضامین لکھے، اور اسی لیے سر سید کو جدید اردو نثر کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ سر سید سے پہلے جو نثر لکھی جاتی تھی وہ خیالی یا تصوراتی اور داستانوں کی شکل میں تھی۔ سر سید کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ سر سید نے اردو نثر کو خیالات اور تصورات کی دنیا سے نکال کر حقیقی دنیا میں پہنچا دیا۔ سر سید نہ صرف جدید اردو نثر کے بانی ہیں بلکہ سر سید مضمون نگاری اور انشائیہ کے بھی بانی قرار دیے جاتے ہیں۔ سر سید نے 1870 میں جب برطانیہ کا دورہ کیا تو وہاں پر دو اہم رسالوں اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر میں شائع ہونے والے ایڈیسن اور اسٹیل کے مضامین سے سر سید بہت متاثر تھے۔ ایڈیسن اور اسٹیل نے اس زمانے میں سیاسی، سماجی اور تعلیمی موضوعات پر مضامین لکھے۔ سر سید نے انہی مضامین سے متاثر ہو کر جب 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا تو اس میں بھی سیاسی، سماجی اور تعلیمی مضامین لکھنے کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے اردو میں مضمون لکھنے کی روایت موجود نہیں ہے، اس لیے سر سید احمد خان مضمون نگاری یا انشائیہ کے بانی بھی قرار دیے جاتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی ایک بڑی اہم خصوصیت ان کے موضوعات کی ہمہ گیریت ہے۔ سر سید احمد خان نے بہت کم وقت میں مختلف اور متنوع موضوعات پر قلم اٹھایا۔ سر سید نے نہ صرف سیاسی، سماجی، معاشرتی اور تعلیمی مسائل پر قلم اٹھایا بلکہ علمی و ادبی اعتبار سے بھی سر سید نے بہت سارے مضامین لکھے۔ سر سید مذہب سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، اس کے علاوہ لسانیات اور جدید سائنسی موضوعات پر بھی سر سید نے قلم اٹھایا۔ سر سید کے تمام مضامین کی جو بنیاد ہے وہ اصلاحی اور مقصدیت پر مبنی ہے۔ سر سید احمد خان نے اپنے مضامین میں خیالات اور مطالب پر خاص طور پر زور دیا۔ سر سید احمد خان نے زور بیان اور لفظوں کو خوبصورت بنانے کی بجائے اپنے پیغام کو اہمیت دی اور اس کے لیے نہایت سادہ اور عام طریقہ اختیار کیا۔ سر سید نے تراکیب استعمال کرنے کی بجائے روزمرہ زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سر سید کی اسی سادگی نے ان کی تحریروں میں ایک تاثیر اور تازگی پیدا کر دی۔ سر سید کے حوالے سے ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ سر سید سے پہلے کی نثر میں میر امن یا غالب کی نثر پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ مصنف بول رہا ہے، جبکہ سر سید کی نثر پڑھ کر صاف محسوس ہوتا ہے کہ مصنف لکھ رہا ہے۔
डॉक्टर जमील जालबी भी सर सैयद अहमद खान की नस्र को ताज़ा नस्र करार देते हैं। डॉक्टर जमील जालबी कहते हैं कि सर सैयद की नस्ल सादगी के साथ तासीर के एतबार से भी ख़ास अहमियत की हामिल है, इसलिए उनकी नस्र को हकीकी नस्र कहना चाहिए। और इस एतबार से सर सैयद अहमद खान को जदीद उर्दू नस्र का बानी भी करार दिया जा सकता है। सर सैयद अहमद खान की अदबी खिदमात में बहैसियत मुहक्किक भी उन्हें याद रखा जा सकता है। सर सैयद अहमद खान तहकीक के हवाले से भी एक मुकाम रखते हैं। सर सैयद अहमद खान अदबी एतबार से शायद तहकीक में उन्हें वो अहमियत नहीं दी गई, लेकिन उनकी कुछ तसानीफ में साफ महसूस होता है कि उन्होंने बड़ी तहकीक के बाद वो नतीजे और वो तफसीलात पेश की हैं। सर सैयद अहमद खान की तसानीफ में आसार सनादीद, खुतबातुल अहमदिया और तबीनुल कलाम के अलावा तहकीक लफ्ज़ नसारा ऐसी तसानीफ़ हैं कि जिसमें उन्होंने तहकीक का सहारा लिया है। बहैसियत मुदव्विन भी सर सैयद अहमद खान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उस ज़माने में जब उर्दू अदब में तदवीन का शायद आगाज़ भी सही नहीं हुआ था, उस ज़माने में सर सैयद अहमद खान ने अबुल फ़ज़ल की आईन अकबरी और ज़ियाउद्दीन बरनी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही को न सिर्फ मुरतब और तदवीन की, बल्कि उसे शाया भी किया। ये भी सर सैयद अहमद खान की बड़ी खिदमत है, जो अदबी एतबार से उन्हें हमेशा याद रखी जाएगी। सर सैयद अहमद खान की इन्हीं खसूसियात की बिना पर उन्हें इल्म व अदब के हवाले से भी ख़ास अहमियत हासिल है, बल्कि सियासी और तालीमी एतबार से भी उनको बहुत मकबूलियत हासिल है। सर सैयद अहमद खान के बारे में कहा जाता है कि आज तालीम, अदब और सियासत में जो कुछ भी होता है वो फ़िक्र सर सैयद से मुतासिर है। सर सैयद अहमद खान की जदीद फ़िक्र और क़ुव्वत अमल ने हिंदू मुस्लिम कल्चर पर गहरे असरात मुरतब किए। ऐसे असरात जो वक्त के साथ फैलते और बढ़ते हैं। इसलिए सर सैयद की शख्सियत की जो इनफरादियत और अहमियत है, वक्त गुजरने के साथ साथ और ज़्यादा नुमायाँ होती चली जा रही है। सर सैयद अहमद खान के बारे में मेहदी आफादी कहते हैं कि सर सैयद के बाद की नई नस्ल पूरी तरह तहजीबुल अखलाक की परवरदा है। उस पूरे दौर पर सर सैयद अहमद खान छाए हुए नज़र आते हैं और उनके असरात आज भी हमारे खून के दाफात गर्दिश कर रहे हैं। सर सैयद अहमद खान की शख्सियत ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत कम वक्त में ऐसी आला खिदमात सर अंजाम दी, जिनकी वजह से उनका नाम हमेशा जिंदा और ताबिंदा रहेगा। सर सैयद अहमद खान के हवाले से उनकी सवाने पर हयात जावेद के नाम से अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किताब लिखी, जो बहुत मारूफ है। तमाम तसानीफ़ का तज़किरा हम कर चुके हैं। इन तमाम तसानीफ़ के अलावा तहज़ीबुल अखलाक में शाया होने वाले सर सैयद के मज़ामीन भी मकालात सर सैयद के नाम से शाया हो चुके हैं। नस्री अदब में तो सर सैयद ख़ास अहमियत के हामिल हैं ही, लेकिन रिवाज ज़माना के मुताबिक सर सैयद ने शायरी भी की और तखल्लुस आही इख्तियार किया। इस हवाले से कभी कभार कोई सवाल भी पूछा जा सकता है। नाजरीन, आज हमने सर सैयद अहमद खान की इल्मी और अदबी खिदमात के साथ साथ तालीमी और सियासी खिदमात का भी मुख्तसर जायज़ा लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने तमाम अहम नुकात को कलमबंद कर लिया होगा। सर सैयद के हवाले से जो सवाल पूछे जाने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं, उसमें सर सैयद की सवाने और अहम तसानीफ़ के मौज़ूआत के अलावा उनकी इल्मी और अदबी खिदमात के हवाले से पूछा जा सकता है। मज़मून निगारी, जदीद उर्दू नस्र का मौरिस आला या उनके मौज़ूआत की जो हमागिरियत है, इस हवाले से सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा उनके उसलूब के हवाले से भी सवाल किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में ये तमाम अहम नुकात आपके सामने आ गए होंगे और इसी को बुनियाद बनाकर अपनी तैयारी के अमल को जारी रखेंगे। यकीनन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।